فرما دے اور غیب سے اسباب پیدا کرے اور ایسے راستے نکالے کہ انسان کا ذہن و گمان بھی نہ ہو۔ تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا یرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو رب پہ توکل کرتا ہے اللہ رب العزت اس بھروسے کے بدلے میں اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا ذہن بھی نہیں جاتا۔ انسان کی ذہن بھی جہاں نہیں جاتا وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ اولیاء اللہ کا مشرب اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینا تھا، اور آج جس بزرگ کی نسبت سے یہ ہفتہ وار اجتماع ہے وہ پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ کی بابرکت ذات ہے، اور ان کی فضائل مناقب آپ نے علماء سے سنے بھی ہوں گے، اور آپ ابھی طلباء نے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا بھی ہوگا، لیکن اولیاء اللہ کا معمول ہے ان کا ہر کام رضا الہی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا جس کام میں شامل ہو تو اللہ رب العزت اس کے اندر اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کی چھوٹے سے اس دریچوں کے اندر یہ بات بھی سوچیں، ہماری زندگی میں کئی طرح کے نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی خوشی ہے، غم ہے، مصیبت ہے، تنگی ہے، آسانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، تو ہم اس بارے میں سوچیں ہم کس کس جگہ پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے یاد کرنے کا جو محور ہوگا وہ خوشی کا موقع نہیں ہوگا، وہ اس وقت ہوگا جب ہمیں کوئی غم پہنچے گا، کوئی تکلیف پہنچے گی، کوئی دکھ پہنچے گا، ہم اس وقت اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں گے۔ خوشی کے اندر تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، وہ تو بدمست ہاتھی کی طرح ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، یہ آسائشیں، یہ سکون، یہ سب کچھ میرے لیے۔ لیکن یاد رکھنا کہ ہر چیز ایک بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا نا، اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا تھا، اس نے کہا کہ تو میری انگوٹھی پہ ایسا جملہ لکھ دے کہ جس کو میں دیکھوں خوشی میں تو میری خوشی ختم ہو جائے، اور میری وہ خوشی جو ہے وہ ایسی نہ رہے کہ میں اس خوشی کے اندر بدمست ہو جاؤں۔ اگر اس لفظ کو میں غمی میں دیکھوں تو میرا غم ہلکا ہو جائے۔ کہ وہ ایک ہی جملہ تھا، اس نے اس کی انگوٹھی پہ لکھ دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ خوشی میں دیکھا تو احساس ہوا یہ گزر گیا تو پھر کیا ہوگا، غمی میں دیکھا تو پھر یہ سنا یہ بھی گزر جائے گا تو پھر اللہ آسانیاں کرے گا۔ تو خوشی کے اندر بدمست نہیں ہوتا اس جملے کو پڑھنے کے بعد، اور غمی کے اندر نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے انسان کبھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، ابھی کبھی کبھی کسی چیز کا ختم ہونا کسی کے لیے زندگی کا سامان بھی ہوتا ہے۔ کوئی چیز ٹوٹ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی زندگی بن رہی ہوتی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایک ذہن بنا لیں کہ رب تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی مشقتیں رکھی ہیں وہ لکھی ہیں، وہ مقدر میں ہیں، اس نے آنا ہے، لیکن وہ آ کے گزر جائیں گے۔ اللہ رب اور تقدیر کی بھی علماء نے دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق۔ ایک تقدیر جو ختم نہ بدل نہیں جاتی، ایک تقدیر جو معلق لٹکتی ہے، اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ تیرا کام ایسا ہے، اگر تو فلاں کام کرے گا تو یہ کام آسان ہو جائے گا، جب تک تو نے وہ کام نہیں کرنا وہ تیرے لیے آسانی نہیں ہوتی، اسے تقدیر معلق کہتے ہیں۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں تقدیر معلق وہ ہے کہ جب وہ کسی کی دعا سے بھی وہ بدل جاتی ہے، کسی کی نگاہ سے بھی بدل جاتی ہے،
کسی کے صدقے خیرات سے بدل جاتی ہے، کسی کے آنسو سے بدل جاتی ہے، کسی کی آہگزاریوں سے بدل جاتی ہے، لیکن اللہ لکھا ہوگا ایک آنسو نکلے گا تو آسان ہو جائے گا، یہ دل ٹوٹے گا تو آسان ہو جائے گا، تو کیا وہ تقدیر ایسے، لیکن ایک تقدیر ہے جو لوح محفوظ پہ لکھی ہے، اسے کوئی بدل سکتا نہیں۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو آسان کر لے، ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کو بھی آسان کر لے، ہماری ایمان کی بھی حفاظت فرما دے۔ تو پھر یہ ہم جب دعا نہیں کریں گے تو کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، تو اسی لیے جب صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندے جب تو رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے، اے بندے جب تو بھی روئے گا تو رب آسانی کر دے گا۔ تو سمجھا نہیں بات کی؟ تو کہا کہ بچے کو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے بول نہیں سکتا، اسے ہر چیز منوانے کے لیے رونا پڑتا ہے۔ اسے بھوک لگے تو اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ وہ روتا ہے، اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو کچھ طلب ہے خوراک کی، اس کے کیا نام ہے کپڑے خراب پیشاب نکل جائے تو وہ روتا ہے، تو ماں سمجھتی ہے کہ اس کے کپڑے تبدیل کر دیں۔ اسے کوئی درد ہو تو وہ روتا ہے، تو اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو کہا کہ اسے ایک کام آتا ہے رونا، وہ اپنے سارے کام اپنی ماں سے کروا دیتا ہے۔ تو اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں تو بھی اللہ کی بارگاہ میں رو، رب تیرا بھی سارے کام کر لے گا، سمجھا نہیں؟ رب تیرے لیے بھی آسانیاں کر دے گا۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کچھ اور کریں نہ کریں 5 وقت نماز ضرور پڑھیں۔ باقی نمازیں تو ہم سے نہیں پڑھی جاتے ہیں پتہ ہے، لیکن 5 وقت ضرور پڑھیں۔ کوشش اکثر میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، ان کے استخارے حساب جب میں علم ادا سے دیتا ہوں، اکثر لوگوں کی مسئلے جادو کے نہیں ہوتے، نوست کے ہوتے ہیں۔ آج بھی میں نے پوچھا تھا کئی لوگوں سے کہ نماز پڑھتے ہیں کہاں؟ کبھی کبھی پڑھتے ہیں جمعے کو، وہ بھی جمعے کو پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا نماز جمعے کی فرض تھوڑی ہے، نماز تو روز کی فرض ہے، وہ 5 وقت کی فرض ہے۔ ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم پھر سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ آسانیاں کرے گا، کبھی آسانیاں نہیں ہوں گی۔ بے نمازی کے لیے صوفیہ فرماتے ہیں کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے مغفرت کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ بے نمازی اگر اسی حالت میں مر جائے اسے ایمان کی سلامتی نصیب نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ اس کے مرنے سے اس پوری کائنات کی چیزیں اس پہ خوش ہوتی ہیں، کہ زمین کی مخلوق خوش ہوتی ہے کہ شکر ہے اس سے جان چھوٹ گئی۔ وہ اتنا منوس اللہ کی نگاہ میں، آپ سوچیں جو اتنا منوس ہو تو پھر برکت اس کے پاس کیسے آئے گی؟ اس لیے آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ اور کرے نہ کرے، پہلے 5 وقت نماز ضرور پڑھیں، مشقت کریں، تکلیفوں سے پڑھیں۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے نماز نکل جاتی ہے، نماز کا ٹائم دکھانا، نماز چلی گئی بھلے چلی گئی، آپ پیچھے پڑھ لیں، آپ بعد میں پڑھ لیں، جب آنکھ کھلے تب پڑھیں ضرور۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، بھائی نہیں کھلتی کوئی بات نہیں، جب کھلتی ہے تب پڑھ لو۔ ہم تب بھی تو نہیں پڑھ رہے، چلو 8 بجے کھلی تب پڑھ لو، آہستہ اللہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے فجر کے ٹائم بھی جگا دے۔ ہم 8 بجے بھی نہیں پڑھتے، زور کے ٹائم بھی نہیں پڑھتے، عصر میں بھی نہیں پڑھتے، بتائیں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ کوئی تعویذ برکت نہیں دیتا، کوئی دم اسے فائدہ نہیں دیتا جو بے نمازی ہوتا ہے، چاہے آپ پورا قرآن گلے میں ڈال کے پھریں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو رب تعالیٰ آپ کے ہر عمل میں برکت ڈال لے گا، آپ کے ہر کام میں برکتیں ڈال لے گا، آپ کے لیے اللہ آسانیاں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، کبھی رسوا ہونے نہیں دے گا، کبھی پریشان ہونے نہیں دے گا۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ لیتے ہیں پھر ہم نے کہاں عزت پانی ہے، ہمیں کہاں سکون ملنا ہے، کہاں ہمیں چین آئے گا؟ پھر ہمیں چین نہیں آئے گا، یہ پھر یاد رکھنا۔ تو چین کس میں؟ اللہ کی بارگاہ میں، اور کس میں؟ سجدے میں۔ ایک بزرگ ایک واقعہ میں نے شاید بہت پہلے بتایا تھا، آپ فرمایا کہ آپ کبھی اسٹمپ لگانے جاتے ہو، اسٹمپ کسی 17 گریڈ آفیسر کے پاس، تو اسے کہتے ہیں کہ اسٹمپ لگا دیں، ہمارا فلاں فارم کے اوپر اسٹمپ لگا دیں۔ آپ اگر اسٹمپ کی بناوٹ کو دیکھیں، اگر آپ اسے پڑھیں گے تو وہ الٹی ہوگی، وہ الٹی ہوگی، اسے آپ پڑھ نہیں سکتے۔ جب آپ اسے کسی کاغذ پہ لگائیں گے تو پھر وہ سیدھی ہوگی۔ تو کہا صوفیہ فرماتے ہیں یاد رکھ، انسان تیری تقدیر الٹ رہی ہے اور تو خراب ہو رہا ہے، تو برائی کے اندر ہے، تیری گندگی کے اندر گر رہا ہے، تیرا ماتھا ان الٹی تقدیروں میں پھنس گیا ہے، تو اس اسٹمپ کو، اس ماتھے کو زمین پہ لگانا، رب الٹی کو بھی سیدھا کر دے گا۔
سمجھا نہیں بات؟ رب الٹی کو سیدھا کرے گا. ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہم کہتے ہیں ایسے ہی مل جائے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کچھ حاصل نہیں ہوگا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. چاہے آپ خانہ کعبہ کا بھی پھر گھوم کے آ جائیں, آپ خانہ کعبہ کے 70 دفعہ طواف کر کے آ جائیں, بے نمازی کو اللہ وہاں بھی قبول نہیں کرتا. تو اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے, تو کیا کریں؟ سب سے پہلے نماز, سب سے پہلے نماز پڑھیں. پھر آپ دیکھیں گے اللہ آسانیاں, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, قرآن کہتا ہے نا, جو رب پہ توکل کر کے کام شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے بناتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جاتی, اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. سمجھا نہیں بات کی؟ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں. اور اس زندگی کے اندر بھی ایک اور زندگی ہے, اور اس زندگی کی بڑی بہاریں ہیں, لیکن وہ آپ کے کام کی فی الحال نہیں ہے. سمجھا نہیں بات کی؟ وہ آپ کے کام کی نہیں. فی الحال اسی زندگی کی بات کریں, اور اسی دنیا کے اندر ہی بہت ساری زندگیاں اور ہیں, لیکن ہم فقط اس کو پہلے سمجھیں. پھر انشاءاللہ آپ کو میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اگر کسی نے شہد نہیں کھایا, شہد اس سے آپ کہہ دیں وہ میٹھا ہوتا ہے, اس کا یہ ذائقہ ہے, اس کا یہ ذائقہ ہے, اس کا یہ ذائقہ ہے. جس نے کبھی کھایا ہی نہیں اسے کیا پتا ذائقہ کیا ہوتا ہے, مٹھاس کیا ہوتی ہے. اور جس نے کھایا نہ ہو اور اس کے منہ میں وہ شہد کا ایک طبقہ گرا دو, پھر ساری باتیں اسے سمجھ آ جائیں گی, ساری باتیں وہ جان جائے گا کہ اس کی مٹھاس لذت چینی نہیں ہے, لیکن چینی کی طرح بھی نہیں ہے. اس کی مٹھاس کیا ہے؟ تو رب کی محبت کی مٹھاس اللہ سے کہیں ہمیں ملے, اللہ تعالیٰ ہمیں دے. پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر بہت سارے معاملات اللہ رب العزت ہم پر آسان فرمائے گا, آسانیاں کرے گا. میں اس سے آگے نہیں بولنا چاہتا, انشاءاللہ زندگی رہی پھر بات کروں گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا معاملہ بعد میں ہوتا ہے, اللہ پہلے وہ معاملہ بتا دیتا ہے کسی کو. یہ قسم کھا کے رہو, آپ کے معاملات بعد میں ہوں گے, پہلے معاملے پتے ہوں گے کہ میں اکثر نہیں بتا سکتا, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یار نا آپ کا معاملہ ہوا ہے. اب کیا تقدیر رب نے لکھ دی ہے. حضور نے کہا تھا, حضور نے کہا تھا کہ جب آپ مکہ سے جا رہے تھے نا, مکہ سے آپ خانہ کعبہ کی طرف طواف کرنے جا رہے تھے, آپ نے ایک جگہ پہ رکے, آپ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی اونٹنی اس جگہ سے گزری تھی اور یہاں اس کی اونٹنی بیٹھی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا, یونس علیہ السلام یہاں سے گزرے تھے, ہود علیہ السلام یہاں سے ایسے گزرے تھے, ان پر عذاب ایسے نازل ہوا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایسے بتا رہے جیسے منظر آپ کے سامنے ہے. کہا آپ نے کبھی فلم دیکھی, فلم کبھی آپ نے کوئی ڈرامہ دیکھا ہو, کبھی آپ نے موبائل کے اندر آپ نے کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہو, آپ اسے پیچھے کریں, بیک کریں, وہ پیچھے ہوتے جاتی ہے. وہ سارے منظر دوبارہ آتے کہ نہیں آتے؟ کہا کائنات میں سب کچھ ایک سیو ہو رہا ہے, رب جسے چاہتا ہے پچھلے منظر دکھا دیتا ہے. سمجھا نہیں بات کی؟ یہ سب کچھ سیو ہو رہا ہے. اور یہاں تک کہ سائنٹسٹ آج کہتے ہیں ہم ان خلاؤں کے اندر آوازوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور کہا کہ ہم نے ان خلاؤں میں ایک ایسی آوازیں سنی جو عبرانی زبان کی تھی, جو کسی اور زبان کی تھی. ان کو اس کو کیچ کیا, اور کیچ کرنے میں ان کو میچ کیا کون سی زبان ہے, کوئی موسیٰ علیہ السلام کی زبان ہے. آج جو ہمارے منہ سے نکل رہا ہے وہ سیو ہو رہا ہے, وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, اس موبائل میں نہیں, اللہ کے موبائل میں, اس کائنات کی لہروں کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے. ہماری آوازیں ان خلاؤں میں پھر رہی ہیں, یہ سب کچھ کیچ ہو رہا ہے. اور پھر کیا ہوگا, یہ کوئی سننا چاہے گا تو رب اسے سنائے گا, جب سننا چاہے گا رب اسے سنائے گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یا آپ بتا دیں کہ یہاں سے وہ زمانہ تو آپ نے نہیں پایا. کیا وہ نہیں پایا؟ سب کچھ تو رب کا ہے, رب جسے چاہے وہ زمانہ بھی دکھا دے, اس زمانے میں پہنچا دے. ٹائم سپیس کا معاملہ بھی آج سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم سپیس کیا ہوتا ہے, ٹائم کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ٹائم کیسے رکتا ہے. میں آپ کو ایک بات کر کے بات ختم کروں گا. آپ اس بات کو تو جانتے ہیں نا کہ آسمان سے لے کے زمین تک, اور آسمان سے اوپر تک, اور زمین کے نیچے تک, مشرق مغرب شمال جنوب, اور 1,24,000 انبیاء, اور یہ پوری کائنات اللہ نے اپنے نبی کے لیے بنائی ہے. مانتے ہیں نا؟ اللہ کہتا ہے میں نے سب کو, یہاں تک کہ رب نے کہا میں اپنا آپ بھی اے محبوب میں نہ بتاتا کہ تجھے پیدا نہ کرتا. یہ اللہ نے اپنی ربوبیت, اپنی جلالیت جو ظاہر کی تو اپنے محبوب کی وجہ سے کی. یہی بات ہے. کہا یہ سب کچھ حضور کی وجہ سے. اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور اس کائنات کی جان ہے, جان.
اس جسم کی جان ہمارے جسم سے نکل جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے. گڑی سے سیل نکال دیا جائے، جس جگہ پہ سیل نکلا اس جگہ پہ گڑی رک گئی. آج 10 وہ سوئی والی گڑی ہے، اگر ابھی اس کا ہم سیل نکالیں گے، وہ 10 بجے مثال کے طور پر اس کا سیل نکالا تو وہ 10 بجے پر ہی رکی رہے گی. چاہے آپ ایک ہفتے بعد سیل ڈالیں، ایک مہینے بعد سیل ڈالیں، ایک سال بعد دوبارہ سیل ڈالیں، وہ کہاں سے چلے گی؟ بولیں، میں بات ختم کروں. کہاں چلے گی بھائی؟ وہ 10 کیوں؟ وہ تو کتنے گھنٹے گزر گئے، کتنے مہینے گزر گئے، کتنے سال گزر گئے، لیکن وہ اسی وقت سے چلے گی. کہا کہ نانا میری جان تو سیل میں، یہ سیل ہوگا تو میں چلوں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج کی شب اس زمین سے آسمان دنیا پہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ کہتا ہے وہ پاک ہے ذات جو اپنے بندے کو لے کے گئی، اپنے محبوب بندے کو لے گئی اس زمین سے اس کائنات تک. جب اس کائنات میں پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی. صوفیہ فرماتے ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ اگر مسلسل کوئی چیز اڑتی رہے تو 500 سال لگتے ہیں پہنچنے میں. کتنے؟ اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا اگر مسلسل بھاگتا رہے تو 500 سال بعد پہنچے گا. کتنے سال ہو گئے؟ پھر تیسرے آسمان تک یہی سال، چوتھے آسمان تک یہی سال، پانچویں آسمان تک یہی 500 سال، چھٹے آسمان تک یہی 500 سال، ساتویں آسمان تک یہی 500 سال. بھائی 3500 سال تو یہی بن گئے، 3500 سال تو یہی بنے. اس سے آگے سدرۃ المنتہی، اس سے آگے وہ سارا مقام، پھر جنت کی سیر، جہنم کا دیکھنا، عذابات کا مشاہدہ کرنا، جنت کی نعمتوں کا نظارہ کرنا، یہ تو گنتی کرا کے 10,000 سال تو بنتے ہی ہوں گے. چلنے چلنے میں ہی 5000 سال لگے اور وہاں پہنچ کے وہ نظارے دیکھنے میکسیمم وہ 10,000 سال کہیں بھی نہیں گئے. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں ام ہانی کے گھر سے جب میں سدرت وہاں سے گیا تھا، اللہ نے مجھے بلایا تھا، جب میں واپس آیا میں نے جاتے وقت وضو کیا تھا. کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ وضو کیا تھا. اور جب میں وضو کا پانی چل رہا تھا، میں جب جا رہا تھا جو وضو کا پانی تھوڑا سا بہہ رہا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج کی شب ہی میں واپس لوٹا تو میں جس بستر پہ تھا وہ ویسے ہی گرم تھا جیسے میں چھوڑ کے گیا تھا. پانی وہیں سے چلنا شروع ہوا جہاں سے میں چھوڑ کے گیا تھا. کنڈی ایسے ہلتے چھوڑ کے گیا، واپس آئے تو وہیں سے ہلنا شروع ہوئی تھی. تو حضور یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جب میں واپس جو جہاں چھوڑ کے گیا وہیں سے دوبارہ اس کا آغاز ہوا. تو یہاں صوفیہ فرماتے حضور نے ہزاروں سال آسمانوں پہ گزارے، ہمارے لیے تو ایک رات ہی تھی، وہ دنیا کے لیے وہ ایک رات ہی تھی. اللہ نے 10,000 سال کے بعد جب دوبارہ زمین پہ بھیجا، لوگوں نے کہا وہ 27 رجب کی رات تھی، وہی ایک رات تھی. کہا کیوں نہیں آگے بڑھا؟ کہا کہ کائنات کی جان ہی نکل گئی تھی. حضور اس کائنات کی جان تھے، جب آپ اس کائنات سے اس کائنات پہ پہنچے تو یہ کائنات بے جان ہو گئی، ساکت ہو گئی. جو جہان تھا وہیں رکا، جو کر رہا تھا وہیں تھم گیا، اور جب آپ واپس آئے تو اس نے وہیں سے چلنا شروع کر دیا. سمجھا رہی بات؟ اسی لیے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں. تو یہ ٹائم پیریڈ کا ایشو نہیں ہے. آج لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ایسا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے. تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتے لیکن وہ ہوتے ضرور ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذکر کی برکت سے ہمارے سینے کو کھول دے، ہماری دل کی آنکھوں کو کھول دے. علامہ اقبال علیہ رحمہ کا شعر تھا، آپ نے فرمایا کہ دل بینا بھی طلب کر خدا سے، یعنی اللہ سے دعا کر کے یا اللہ مجھے روشن دل دے. کیا دے؟ دیکھنے والا دل دے. یا اللہ چمکنے والا دل دے، مزین دل دے. علامہ اقبال کی دعا کی آپ نے فرمایا کہ دل بینا بھی طلب کر خدا سے. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا دیکھنا یہاں تک ہے، دل کا دیکھنا وہاں تک ہے. سمجھا رہی بات؟ کہا کہ آنکھ فقط ایک محدود حد تک دیکھ سکتی ہے، اور کہا کہ جب دل روشن ہو تو پھر
جسم یہاں ہوتا ہے اور بندہ وہاں ہوتا ہے، سمجھا رہی بات کی؟ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو کہ دل بینا بھی طلب کر خدا سے، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، آنکھ کا دیکھنا دل کا دیکھنا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو روشن کرے، ہمیں نیک مجلسوں میں آنے کی توفیق دے۔ سب سے زیادہ یہاں پہ آنے کی مشقت ہوتی ہے سب کو، میں آپ کو ایک مقصد بتا رہا ہوں، یہاں آنا کیٹو پہاڑ پہ چڑھنے کے برابر ہے، مختصر بتا رہا ہوں، کیوں کیٹو پہاڑ پہ آپ چڑھ جاؤ گے لیکن یہاں آپ اتنا آسانی سے آ سکتے نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ رکاوٹ شیطان اس لیے ڈالتا ہے جہاں پر اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور شیطان اسے آسانی کرنے چاہتا نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ کے اپنے ذکر میں کہ مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو تو سنا اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے بیٹھنے کے لیے اگلے ہفتے کو انشاءاللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہاں سے ظہر کی نماز کے بعد ریلی کا انعقاد ہے۔